وہ ایگریمنٹ جس سے مقصود نیکی ہو، اس کی 8 قسمیں۔ عقود تبرعات، اس میں لین دین نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ ایک طرف سے ادائیگی ہوگی۔ کیا ہوگا؟ ایک طرف سے ادائیگی ہوگی۔ نمبر 1 قرض، نمبر 1 نمبر 2 عاریت، ادھار میں کوئی چیز دینا عاریت کہلاتا ہے۔ نمبر 3 ودیعت، نمبر 4 ہبہ، کیا؟ ہبہ، ہا کے نیچے زیر ہے۔ نمبر 5 صدقہ، نمبر 6 وقف، نمبر 7 وصیت، نمبر 8 عمرہ اور رقبہ۔ قرض کا دوسرا ترجمہ ہے ادھار۔ قرض 2 طرح کا ہوتا ہے۔ جس کو نیکی کہا گیا ہے نا، یہ کون سا قرض ہے؟ جو بغیر کسی معاوضے کے دیا جائے، اسی کا نام قرض حسنہ ہے۔ ایک ادھار وہ ہوتی ہے کہ پارٹی نے آپ کے پیسے دینے، وہ اس قسم میں شامل نہیں ہے، یہ ایک طرفہ۔ دوسرا ہے عاریت، یعنی آپ نے کوئی سامان دوسرے کو دیا ہے، جو باقی رکھا جائے گا ایز اٹ از آپ کو واپس ملے گا، اس کا کیا نام ہے؟ عاریت۔ تیسری قسم ہے ودیعت۔ ودیعت کا دوسرا متبادل لفظ ہے امانت۔ امانت۔ قرض اور ودیعت میں فرق یہ ہے، قرض کو استعمال کیا جاتا ہے، ودیعت کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ ودیعت کو استعمال، تو جو آپ مکان کرائے پر لے کر، دکان کرائے پر لے کر ایڈوانس جمع کرواتے ہیں، یہ قرض ہے یا ودیعت ہے؟ نہیں، یہ ودیعت نہیں ہے۔ اگر اس کو ودیعت مانا جائے تو وہ آدمی تو باؤنڈ ہو جائے، جس نمبر کے نوٹ آپ نے دیے ہیں وہی نمبر لوٹائے گا آپ کو، بلکہ وہ قرض ہے۔ کیا ہے؟ ایک طرح سے وہ قرض ہے۔ بینکوں میں جو آپ کا پیسہ جمع ہوتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ میں خاص طور پر، یہ قرض ہے، اسی لیے وہ اس پیسے کا جو چاہے کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگ تو مددگار بن رہے ہو کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا کر بھی، مطلب جس کو اعتراض کرنا ہوتا ہے نا، مسئلہ نہیں پتہ ہوتے، سودی ہوتا ہے، وہ ایسے اعتراض کرتا ہے، خود سود کھاتا ہے، اس کو منع کیا جائے تو وہ کہتا ہے تم بھی تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھواتے ہو۔ بھائی ہم رکھواتے ہیں تو ہم نے قرضہ دیا ہے، اس کو استعمال کرنے کی قرضہ لینے والے کو اجازت ہے، اب وہ حلال میں استعمال کرے، حرام میں، وہ خود ذمہ دار ہے۔ اور متعین نہیں ہے کہ حرام میں ہی استعمال ہوگا۔ آپ لے کر گئے 5 لاکھ روپے، وہاں سے ایک اسکول ہیڈ ماسٹر آ گیا کہ جی مجھے اپنے عملے کی تنخواہ چاہیے، آپ کے پیسے اٹھا کے وہ لے گیا۔ آپ نے 5 لاکھ جمع کروائے، وہاں سے کوئی اور کرنٹ اکاؤنٹ والا آ گیا، وہ اس نے اٹھا کے اس کو دے دیے، لگے کسی سودی کام میں۔ متعین نہیں ہے، جو پیسے آپ جا کے رکھتے ہیں وہی پیسہ جائے گا، انویسٹ ہوگا، سود میں جائے گا، یہ متعین نہیں ہے۔ تو ایک قرض ہے، دوسری عاریت ہے، تیسری کیا ہے؟ ودیعت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے ودیعت کہاں استعمال ہوتی ہے؟ ہیں بھائی، کون سی چیزیں جسے ودیعت کہتے ہیں؟ آپ مسجد کے لیے جو چندہ لیتے ہیں وہ ودیعت ہے۔ دعوت اسلامی کے لیے جو عطیات لیتے ہیں یہ کیا ہے؟ ودیعت ہے، امانت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی شخص رہن رکھ جاتا ہے، مجھے قرضہ لینا یا رہن رکھ لو، وہ امانت ہے، وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ رہن کو استعمال کرنا سود ہے، رہن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو بہت ساری جگہوں پر آپ مالی لین دین کرتے ہیں، اور اگر کہیں مال کے لین دین کا حکم ودیعت کا آ رہا ہے کہ یہ امانت ہے، تو پھر اس کے فقہی احکام ہوں گے۔ ایسی رقم کو صرف نہیں کر سکتے، ایز اٹ از سنبھال کے رکھنا ہوگا، سوائے اس کے کہ عرف نے جتنی اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے نا وہ جھولی پھیلا کر کھڑا ہوا ہے، چندہ کر رہا ہے مسجد کا یا مدرسے کا یا وقف کا۔ ایک شخص 1000 کا نوٹ لے کر آ گیا، اب اس کو کھلے کر کے دینے، تو اتنی جو ہے وہ چندہ جمع کروانے والوں کی طرف سے اجازت ہوتی ہے
کہ بھئی کھلے کروا کے دیے جا سکیں، یا اکاؤنٹ میں ڈالنا، پیسے امانتاً اکاؤنٹ میں ڈال دیے تو آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں، آپ نے وہاں ایک سیف ہے اس میں ڈال دیے ہیں. تو یوں بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں ودیعت امانت کا حکم نکلتا ہے اور وہاں اس کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہوتے ہیں. چوتھی چیز ہے ہبہ. اس کا انگلش میں ترجمہ ہے گفٹ. خاص طور پر والدین اپنی اولاد کو جائیداد پراپرٹی گفٹ کرتے ہیں. تو یہاں لین دین ہو رہا ہے یا یک طرفہ چیز جاری ہے؟ ایک طرفہ جاری ہے نا. تو گفٹ کرنا بھی جو ہے وہ ایک نیکی ہے، احسان ہے اور ایک عمدہ کام ہے. اس کے بھی کچھ احکام ہیں. جیسے اگر والد بچوں کے لیے جو کچھ بھی لے کر آتا ہے وہ گفٹ ہے. والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب بچوں میں برابر تقسیم کرے، یہ نہ ہو کسی ایک کو دے دوسرے کو نہ دے. جب بھی گفٹ ہوگا یاد رکھیے، کوئی جائیداد گفٹ کرنی ہے، کوئی مال گفٹ کرنا ہے، گفٹ اسی وقت ہوگا جب آپ نے پورا قبضہ اس کو دے دیا. جب تک قبضہ نہیں دیا جائے گا گفٹ نہیں ہوگا. اگرچہ کہ قانونی کاغذات بن جائیں، کاغذات کے اندر دوسرا آدمی مالک ہو، قبضہ اگر نہیں دیا جائے گا گفٹ نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ جس مکان میں رہتے ہیں اس مکان کو اپنی بیوی کے نام کر دیتے ہیں. میں شوہر اس مکان میں رہ رہا ہے، شوہر کا سامان رکھا ہوا ہے، اس نے قبضہ تو نہیں دیا نا اپنی بیوی کو. قبضہ دینا تو اس وقت کہلائے گا جب اپنا سارا سامان خالی کر دے پھر بیوی کو دے. اب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ورثہ جو ہے وہ پیپر لے کر آ جاتے ہیں، ہمارے والد صاحب نے گفٹ کیا تھا والدہ کو. ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کیا قبضہ دیا تھا؟ کہتے نہیں، قبضہ تو نہیں دیا تھا. شریعت کا حکم یہ بیان ہوتا ہے کہ وہ چیز گفٹ نہیں ہوئی، وہ ترکہ ہے. تو اگر کوئی شخص گفٹ کرنا چاہتا ہے اپنی جائیداد پراپرٹی، کیونکہ جو منقولہ چیزیں ہیں، موویبل چیزیں، اس کا قبضہ دینا تو آسان ہوتا ہے، لیکن جو موویبل نہیں ہے اس کا قبضہ دینا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. بعض اوقات مشکل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کو دکان گفٹ کی ہے، اس کی چابی اس کے حوالے کر دی، کہا کہ یہ تو کام تمہاری، اب کرایہ بھی تم لیتی رہو. بعد میں بھلے وہ کرایہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ رکھو. کوئی خالی پلاٹ ہے، اس کا قبضہ بھی آسان ہے. لیکن جس گھر میں انسان خود رہ رہا ہے یا جس دکان میں وہ کاروبار کر رہا ہے، تو اس کو اگر گفٹ کرتے ہیں تو پھر وہاں قبضہ دینا عملی طور پر ممکن نہیں ہوتا. تو پوچھ لینا چاہیے کہ قبضہ دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے تو میں کیا کروں. تو اگر گفٹ زوجہ کے لیے تو بہت آسان مسئلہ ہے. آپ بجائے گفٹ کرنے اس کو سیل کر دیں. سیل کرنے کے لیے قبضہ ضروری نہیں ہے. 1 کروڑ کی پراپرٹی آپ 5,000 روپے میں سیل کر دیں، جائز ہے، آپ کی ملکیت ہے. لیکن اگر اولاد کے اندر گفٹ کرنے کا معاملہ ہے پھر آپ مسائل ہوں گے کچھ، پھر تھوڑی سی احتیاطیں زیادہ کرنی پڑیں گی، پھر اس کو پوچھ لیا جائے. نمبر 5 صدقہ. یعنی آپ مسجد میں کوئی چندہ ڈالتے ہیں، کسی فقیر کو کوئی دیتے ہیں، بھئی ایک مالی معاملہ تو ہے نا، یہ آپ کا مال یہاں سے نکل کے وہاں گیا. تو جب آپ کوئی کام اللہ کے لیے کریں جہاں کوئی حقوق العباد کا پہلو نہ ہو تو اس عمل کو صدقہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہاں تک کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو بھی کھانا کھلائے اور نیت اس کی دل جوئی کی کرے، ایک مسلمان کا دل خوش کرنے کی کرے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. صدقے کا ایک بڑا طویل مفہوم ہے. 6ٹھی چیز ہے وقف کرنا. ایک شخص کے پاس مال ہے، بلکہ وقف جو ہے وہ پیسہ عام طور پر وقف نہیں ہوتا، چیزیں وقف ہوتی ہیں. موویبل چیزیں، نان موویبل چیزیں، یہ وقف ہوتی ہیں. کوئی پراپرٹی ہے اس نے وقف کر دی، اللہ کے لیے وقف ہے. تو ایک مال اس کی ملکیت چھوڑ گیا، وقف کرنے کے بعد اب یہ اس کا مالک نہیں رہا. وصیت. ایک شخص جو ہے وصیت کر جائے کہ میرا مال جو ہے نا اتنا اس کو دے دیا جائے، تو اگر وہ وصیت ٹھیک ہے، شریعت کے تقاضوں پہ پورا اترتی ہے، وہ مال اس کو دینا پڑے گا. 8ویں چیز ہے عمرہ و رقبہ. عمرہ و، اس کا استعمال آج کل نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے یہ مکان ہے، جب تک میں رہوں میرے مرنے کے بعد فلاں کو دے دینا. اس طرح کی چیزیں ہیں.